بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹرانگ وائس کے معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ کے چند اہم پہلوؤں کے بارے میں۔ نبوت کے آغاز کے چند اہم واقعات اور چند اہم حالات جس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو بڑی دلچسپ دینی اور علمی معلومات پر مشتمل ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس طرح کی دینی علمی گفتگو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلی بات، ہجرت حبشہ اولی کب واقع ہوئی؟ رجب سن 5 نبوی میں۔ ہجرت حبشہ اولی میں 11 مرد اور 5 عورتیں شامل تھیں۔ ہجرت حبشہ باہری راستے سے ہوئی۔ ہجرت حبشہ اولی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاوند حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک ہوئی۔ قریش مکہ نے مہاجرین حبشہ کو واپس لانے کے لیے ایک سفارت بھیجی، جس میں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع تھے۔ نجاشی کے دربار میں صحابی رسول حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کی۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جو کلام الہی تمہارے پیغمبر پر اترا ہے وہ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ سورۃ مریم کی تلاوت سن کر نجاشی پر یہ اثر ہوا کہ اس پر رقت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی کا تعلق مذہب عیسائیت سے تھا۔ نجاشی پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر اور کلام کا یہ اثر ہوا کہ نجاشی نے مہاجرین کو واپس کرنے سے انکار کر دیا اور قریش مکہ کی سفارت ناکام لوٹا دی۔ دوسری بات، قریش نے بنی ہاشم سے معاشرتی قطع تعلقی کا معاہدہ کب کیا؟ محرم سن 7 نبوی ہجرت سے پہلے۔ بنو ہاشم سے معاشرتی قطع تعلقی کا معاہدہ منصور بن اکرمہ نے لکھا اور کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ بنو ہاشم نے شہر چھوڑ کر شیب ابی طالب میں پناہ لی۔ شیب ابی طالب کا معاہدہ جس ظالم نے لکھا، اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو شل کر دیا اور اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے کتابت سے بیکار ہو گیا۔ بنی ہاشم شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے۔ شیب ابی طالب کا معاہدہ اگرچہ بنی ہاشم کے خلاف تھا، لیکن بنو ہاشم کا ایک فرد اس میں شامل تھا جس کا نام حضرت ابو طالب تھا۔ شیب ابی طالب کے معاہدے کی دستاویز کو مطعم بن عدی نے، جو کہ اس معاہدے کے خلاف تھے، اس نے پھاڑا تھا، اور بعض جگہ یہ آتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی تھی۔ بنو ہاشم کو شیب ابی طالب سے سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل رہائی ملی۔ عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے۔ اسے عام الحزن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار چچا حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ عام الحزن سن 10 نبوی کو کہا جاتا ہے۔ وفات کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام ہجون میں دفن کیا گیا، جس کا موجودہ نام جنت المعلیٰ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا بھی اظہار فرما دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔